نوید صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جو سیلاب کی وجہ سے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ ہے وہ 500 ارب روپے ہے، اور بقول ان کے کہ معیشت اور زراعت ہماری دوبارہ سے پیچھے چلی گئی ہے. آپ اس کے کیا ممکنہ اثرات دیکھ رہے ہیں عام پاکستانی کی زندگی پر؟ عامر، پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اور خاص کر رورل پاکستان میں یہ جو سیلاب آیا ہے، اور خاص کر جو تین مشرقی دریا ہیں انڈس سسٹم کے، انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. کھیتوں کے کھیت جو ہیں وہ پانی کے اندر ہیں. پانی کہیں ریسیڈ ہو رہا ہے لیکن کافی جگہوں پہ ابھی تک کھڑا ہے. تو وہ ظاہر ہے ہماری زراعت پہ بھی اس کا بہت نیگیٹو اثر آئے گا، پر جو ہماری پروڈکشن ہے اس پہ بھی اثر آئے گا. ان ساری چیزوں کا مطلب پہلا تو یہ ہے کہ مہنگائی ہوگی، سپلائی لائنز جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں. تو چیزیں جو ہیں خاص کر جو ڈیلی بیسس کی چیزیں ہوتی ہیں، جو سبزیاں ہوتی ہیں، ٹماٹر جو بھی ہیں، وہ سب مشکل ہوتا ہے. روڈ نیٹ ورکس جو ہیں وہ خراب ہیں. تو ایک تو یہ امیڈیٹ افیکٹ انفلیشن پہ آئے گا اس کا. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے پروڈکٹیوٹی اگر کم ہوتی ہے، اسپیشلی اسٹیپل کراپس ہیں. اب یہ موسم تھا رائس کراپ کا، اور رائس کراپ ڈیمیج ہوگا. رائس ہمارا ایک میجر ایکسپورٹنگ وہ ہے کموڈیٹی، اور وہ ہماری ایکسپورٹس اس حد تک کم ہو جائیں گی. پلس کاٹن بیلٹ میں کیونکہ یہ سارا پانی کھڑا ہوا ہے، کاٹن کراپ کو بھی اس کا نقصان ہوگا. تو ہمارا اوور آل جو بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹس ہے، اس پہ اس کا بہت زیادہ اثر آئے گا. لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو اسیس کہ اس ایکچوئل تخمینہ ہے کیا، کیونکہ ابھی تو پانی آ رہا ہے. سندھ کے جو اوپر والے براجز ہیں وہاں تک مشکل سے پہنچا ہے، نیچے کوٹری وغیرہ پہ ابھی پانی آیا بھی نہیں ہے. تو ٹوٹل کتنا نقصان ہوگا، کتنا اس سے ریکوری ہمیں کرنی ہوگی، اب وہ ابھی تک اٹس پری میچور ٹو سے. اچھا، آپ نے بڑی نشاندہی کی. میرا اگلا سوال بھی یہ ہوتا کہ ظاہر ہے کہ مہنگائی بڑھے گی، سب کو نظر آ رہا ہے، اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے. ایک عام پاکستانی کو اس چیز کی بھی تشویش ہے کہ اگر ہم معاشی نمو کا ہدف جو ہے وہ مس کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اور آپ کی ایکسپورٹس متاثر ہوتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جی جو ٹیکسز ہیں اس کا بوجھ بھی عام آدمی پہ مزید بڑھے گا آنے والے دنوں کے اندر؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس ایک ڈیفیسٹ ہوگا اس چیز کے اوپر بھی، اس کے خرچے زیادہ ہو رہے ہوں گے. تو یہ اس کا کتنا اندیشہ ہے کہ جی نہیں، یہ ٹیکسز؟ تو خیر اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہ اتنا سستا نہیں ہوتا، اس پہ ریسورسز ڈائیورٹ کرنی پڑتی ہیں. لیکن اسی لیے پیپلز پارٹی بھی زور دے رہی ہے کہ سیلف ریلائنس بہت ایک اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے ریسورسز ختم ہو جائیں تو پھر ہمیں دنیا کو اپیل کرنی پڑتی ہے. کیونکہ ہمارا کبھی یقین ہے کہ یہ جو نقصانات ہیں اس میں کچھ تو ہمارا فالٹ ہے، لیکن بہت سارا فالٹ جو ہے وہ تمام باقی ممالک کا ہے، جنہوں نے جو زمین کی ٹیمپریچرز ہیں اس کو 2 ڈگری اور بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر میلٹ بھی ہوتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ بھی ہوتا ہے، اور جو نقصانات آپ دیکھ رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی دیکھیں گے وہ سب ہوتے ہیں. تو there is an obligation on the world also to come to our rescue. یہ بیگنگ بول آپ یہ فرما ظاہر ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، لیکن آپ کو مدد لینی پڑے گی لوگوں سے. اچھا، جب پچھلی مرتبہ بھی جب سیلاب آیا تھا تو کہا ہی جا رہا ہے بھی $11 ارب کے کمٹمنٹس لیے گئے تھے، لیکن پھر ہماری طرف سے بھول چوک یہ ہوئی کہ جناب کوئی پروجیکٹس فائنلائز کر کے نہیں دے سکے، حالانکہ کمٹمنٹ تھے. تو وہ مشکل جو ہے 10 12 15 پہ جو ہے اگینسٹ رقم آئی جو کمٹمنٹس تھے. تو مطلب پاکستان کی جو اپنی کیپیسٹی ہے فنڈز ریز کرنے کی کہ لوگ کمٹ بھی کر دیں، لیکن ہم لوگ کوئی منصوبے نہیں دے پاتے، ہم کوئی ٹینجیبل جو ہے پلان سبمٹ نہیں کر پاتے. یہ آپ جو بات کریں کہ جی دنیا مدد کرے، تو دنیا نے تو پہلے بھی کوشش کی تھی. نہیں، جی عامر اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں کون سے پروجیکٹس ہیں جب 2022 میں سکسیسفل کی فنڈنگ ہو سکی. وہ تھے فار ایگزامپل جو سندھ میں ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا،
کہ جو رین افیکٹڈ اور فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے گھر جو گرے تھے وہ ان کو ری بلڈ کر کے واپس لانا. وہ آپ نے دیکھا کہ اٹ واز پلانڈ ان سچ اے وے کہ لوگوں کو خود وہ کیش ملتا تھا جیسے جیسے وہ ڈفرنٹ سٹیجز اس ہاؤسنگ کے کمپلیٹ کر. اگر پلنتھ لگا دی ہے تو آپ کو سیکنڈ ٹرانش ملے گا, اگر چھت لگا دی ہے تو دوسرا ٹرانش ملے گا, اینڈ سو آن. سو ٹرانسپیرنٹ میتھڈ تھا, ویریفائڈ بائی سیٹلائٹ تھا. تو پھر دنیا نے آپ کو نہ صرف ورلڈ بینک نے جنہوں نے انیشیل فنڈنگ کی تھی, اسلامک بینک وغیرہ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. تو اگر ہم چیزیں اس طرح سے کریں گے کہ لوگ کو کانفیڈنس ہے کہ پیسے ادھر ادھر بتر نہیں ہو جائیں گے بلکہ ایکچولی جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کو ملے گی, تو دے ول آلسو بی ولنگ ٹو ہیلپ. باقی صرف یہ کہ ہم ہمارے پیسے ارینج کر دو تو کوئی بھی نہیں کرتا. پٹی کتنی ہو گئی ہے کہ وہ ہر پروجیکٹ کو ہاتھ بھی لگانے کو تیار نہیں ہوتے. سو دا پوائنٹ از learn our lesson from the previous disasters, اور اس دفعہ جو ہے زیادہ تیاری کے ساتھ جائیں. اس دفعہ لاسٹ ٹائم پرائمرلی سندھ تھا, اس دفعہ پرائمرلی پنجاب ہے جو اس میں ہوگا. تو ہمیں نارمل پبلسٹی سے آگے بڑھ کے ایکچولی جو پلاننگ ہے اس میں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. تو آپ کے خیال میں یہ کیا مرکزی حکومت پر تنقید بنتی ہے کہ وہ لوگ اس طرح کے پروجیکٹس نہیں لا سکے؟ مطلب ہے کہ آپ کو جتنے کمٹمنٹ سے اگر نہیں ملے تو تنقید کسی کی تو ذمہ داری جاتی ہے کہ جی آپ کو 90% جو ہے پیسے نہیں ملے. نہیں, بالکل یہ درست بات ہے کہ جہاں آپ نے ایک طرف تو ایفرٹ کیا, دنیا کو موبلائز کیا, آپ کے لیے پلیجز بھی ہوئے, کانفرنس بھی آپ کی جو ہے پیرس میں ہوئی, اور پوری ٹیم, پرائم منسٹر بلاول صاحب, وہ سارے لوگ گئے. لیکن اگر اس میں سے آپ ایکسٹریکٹ صرف اتنا کر سکے جو کہ سندھ گورنمنٹ کے 2-3 پروجیکٹس تھے اور اسے آگے کچھ نہیں کر سکے تو پھر فیلئر تو ہوا نا. یہ تو یقیناً بہت بڑا فیلئر ہے. آپ کے خیال میں اب جو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیوسٹیشن, زیادہ تباہی جو ہے پنجاب میں ہوئی ہے, خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے, تو اب تک کا جو ظاہر ہے کہ آپ کی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ حکومت کہتے نظام کا حصہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں بقول آپ کے, تو ابھی تک امیڈیٹ رسپانس کیسا رہا صوبائی حکومتوں کا پنجاب میں اور کے پی میں؟ دیکھیں, اس وقت صوبائی حکومت پرائمری ڈیل کر رہی ہے ریلیف اینڈ ریسکیو اینڈ دین ریلیف پہ نا, ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن, یہ بعد کا فیز ہے. میرا خیال کہ اس سٹیج پہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کام بنتا ہے نا کہ وہ موبلائزیشن بھی کرے اور پروجیکٹ جو ہے اس پہ بھی جو پریلیمنری کام ہوتا ہے وہ تو کرنا شروع کرے, اور پھر یہ صوبوں پہ ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح سے اس میں فل ان کرتے ہیں اپنے پروجیکٹس اور آگے اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو ضرور ہے نا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ فیڈرل ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے, کام دونوں نے کرنا ہوگا in order for this thing to be successful. ایک آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ سماجی میڈیا پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جناب ٹھیک ہے کہ ریلیف آپریشن کر رہے ہیں لیکن زیادہ زور جو ہے وہ پبلسٹی پہ ہے, تصویریں کھنچوانے پہ ہے, ویڈیو بنوانے پر ہے. آپ سمجھتے ہیں تنقید جائز ہو رہی ہے یا مطلب اس میں مبالغہ آرائی ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی جب اس طرح کے ڈیزاسٹرز آتے تھے تو اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ایشوز ہیں. اگر ٹی وی پہ نہ آئے تو پھر یہ بھی تو کہا جائے گا کہ جی سو رہی ہے حکومت, سو رہی ہے, کچھ بھی نہیں کر رہی, لوگ مر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو تکلیف میں ہے. اگر لیڈرشپ اپنی موبلائزیشن نہیں دکھائے گی تو وہ لوگ اور اپنے آپ کو آئسولیٹڈ سمجھیں گے. تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اٹس رائٹ. لیکن تنقید تب جائز ہوتی ہے جب اگر پیچھے کام کچھ بھی نہ ہو, صرف پبلسٹی ہو رہی ہو. اگر کام بھی ہو رہا ہے تو I think we have to allow that leeway for people. نہیں, اس میں یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی اپنی تصاویر, اپنا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز پہ پیکٹس کے اوپر وہی تصاویر ہوتی ہیں, تو یہ آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے کہ شخصیت سے جوڑا جائے کہ جناب فلاں شخص نوید صاحب نے؟ انفارچونیٹلی یہ ہمارا کلچر ہے, وہ اسی طرح سے ایوالو ہوا ہے جہاں بہت زیادہ اسپیشلی لیڈرشپ لیول جو ہے وہ پرسنلائز ہو جاتی ہے. تو
ایک حد تک ٹھیک ہے, ایوریبڈی لائکس ٹو سی the pictures everywhere, لیکن کچھ ایسی چیزوں میں بھی پکچرز ہوتی ہیں جو کہ شاید معیوب سمجھی جاتی ہیں. ہاں, تو یہاں پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں خلوص دل سے کیا گیا پروپیگنڈا گلے بھی پڑ سکتا ہے آپ کے. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ جی ظاہر ہے کہ ہماری معیشت کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ صورتحال دوبارہ آ گئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بھی یہ سوال پہلے بھی کیا کہ ٹیکس میجرز حکومت کو کوئی اضافی لینے پڑیں گے, ڈیوٹیز کے کوئی نئے میجرز لینے پڑیں گے سپورٹ کرنے کے لیے, جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی بہت بڑا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے جو پرٹیکولرلی جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم ہیں, ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ریونیو شارٹ فالس آئیں گے, لیکن شارٹ فالس وہ یہ کلائمیٹ ایشوز کی وجہ سے آتے ہیں, تو ہم نے بھی تو آئی ایم ایف کو یہ بتانا ہوگا کہ بابا اس میں ہماری مدد کریں. انہوں نے ایک آپ کو 1.5 بلین جو ہے ڈالرز وہ اسی کے لیے کلائمیٹ فائنانس کے لیے دیے نا, لیکن ہم نے وہ کیا کس طرح سے اس کو دکھایا مجھے بھی پتا نہیں ہے کہ ہم نے وہ کلائمیٹ فائنانس والی فنڈنگ جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کی, چاہے وہ اس سیلاب کے لیے ہو یا فیوچر کے لیے ہو. تو اب کیس بنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. وی کانٹ بی oblivious to it. اگر ہم نے صحیح کیس بنا کے ان کے سامنے پیش کیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اوپر اور بوجھ نہ ڈالنا پڑے, لیکن اگر وہ بلائنڈلی ہم چلے گئے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ روش ان کی یہی ہوتی ہے کہ you have to come up with the numbers that you agreed on and there is no way out of it. اچھا نوید قمر صاحب, یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ پروجیکٹس لے کے جائیں گے بین الاقوامی مدد کے لیے, لیکن لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حکومت خود جو ہے وہ کس قسم کے اقدامات کریں گے؟ کچھ آپ لوگ بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے, اپنے جو انتظامی اخراجات ہیں اس میں کمی کریں گے, جو بڑی بڑی گاڑیاں کیولکیڈز ہیں اس میں کچھ کمی کے آثار ہیں یا نہیں ہیں؟ I firmly believe کہ گورنمنٹ کی جو لیبے ہے, and here I'm talking primarily federal government, ان کا بہت کم ہے. دیکھیں ایک طرف سے سکویز آ رہا ہے آپ کا ڈیٹ سروسنگ کا, جتنے قرضے لیں گے اتنی ڈیٹ سروسنگ بڑھے گی, اور ہر سال جو ہے وہ سب سے بڑا جو ایکسپینڈنگ آپ کا ہو رہا ہے. دوسرا آپ کا خرچہ ہے ڈیفینس کا. انفارچونیٹلی جو اس سال آپ نے دیکھا جو جنگ بھی ہوئی, کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں سکویز کریں. تیسرا آپ کا خرچہ جو ہے وہ آتا ہے پینشنز کا. اگین اٹس این obligation. ہم نے پہلے دن سے نہیں اس کو فنڈنگ کی, تو اب ہم نے اپنے بجٹ سے دینی ہوگی. تو اگر یہ تینوں ہو گئے, چوتھے نمبر پہ آتا ہے سول گورنمنٹ, اب 5ویں نمبر پہ آتا ہے پی ایس ڈی پی. اگر آپ وہ جو سب سے چھوٹے کمپوننٹس ہیں اس پہ آپ پبلسٹی کے لیے اور ٹک ٹاک کے لیے اور دنیا کو آسٹیریٹی, کون سی حکومت ہے جس نے آتے ہی پہلے تو آسٹیریٹی کے 4-5 کاسمیٹک میجرز بتائے, لیکن آپ کے اس پہ جو ہے ایکچولی فسکل پلان پہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. تو لیٹس ناٹ گو انٹو گیمکری, لیٹس ڈو سم تھنگ سبسٹینٹیو. اچھا, میرا آخری سوال آپ سے کہ سندھ میں بھی مطلب ہے کہ سیلاب آ رہا ہے, آپ نے کبھی لوور سندھ کی طرف نہیں آیا ہے, کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ ماضی میں جو ہم نے دیکھا تھا 2010 میں دیکھا, پھر 22 میں ہم نے دیکھا, کتنا بڑا چیلنج ہے سندھ کے لیے؟ اندیشے ہیں آپ کے خیال میں گزر جائے گا جو تباہی پنجاب میں ہوئی؟ ہم نے دونوں دیکھے ہیں. 2010 والا جو ریلا تھا, it was almost twice as much as the current flows جو ہیں. مطلب میں کوٹری براج سے بھی ساؤتھ میں ہوں, تو ہم نے کوٹری براج پہ آلموسٹ 1 ملین یا 10 سے 11 لاکھ کا جو فلو ہے کیوسکس کا, وہ ہم نے دیکھا. اس وقت جو نمبرز آ رہے ہیں جو سکھر سے ڈاؤن اسٹریم بھی ہوا ہے, تو وہ دیر آر مور ان دا لائن آف 5, 4.5 سے 5.5 تک کا. سو جو فورٹیفیکیشنز اس کے بعد ہوئی ہیں بندوں کی, فرینکلی کہیں بھی آپ کو میجر بریچز نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ صرف جو کچے کا علاقہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ کچے کا علاقہ تو ہوتا ہی دریا کا حصہ ہے. وہ جب پانی ریسیو کرتا ہے تو لوگ ادھر کلٹیویشن کرتے ہیں, پھر پانی جب چڑھ آتا ہے تو دریا واپس اپنا قبضہ لے لیتا ہے. سو دیٹ آئی تھنک ون از کانفیڈنٹ کہ وہ ہم کور کر جائیں گے.